ماہ ذی قعدہ کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا تقریر کا موضوع ہے ادب کی شرعی حیثیت۔ ادب کی شرعی حیثیت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو سورہ ہے، سورۃ الحجرات، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پہلی بات تو اس میں جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ادب، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں رسپیکٹ، احترام، یہ سارے ایک ہی بات کے الفاظ ہیں۔ ادب جس کی جمع ہے آداب، رسپیکٹ، احترام۔ اللہ کا ادب اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے، پھر رسول اللہ کا ادب وہ بھی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، اور یہ ادب خود اللہ بیان فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، جو پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں، دل میں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ صرف کلمہ گوئی کافی نہیں ہوگی جب تک ادب کا حصہ تمہارے ایمان میں شامل نہیں ہوگا۔ ادب جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اہم حصہ، امپورٹنٹ۔ اگر ایمان میں سے ادب کو نکال دو تو پھر ایمان کی کیا وقت رہ جائے گی۔ اسلام کی، دین اسلام کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس میں ہر اسپیکٹ سے ادب کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خالق کا ادب یعنی اللہ کا، اور مخلوق میں جو سب سے بڑھ کر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا ادب، یعنی صرف اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا بھی ادب۔ اور وہ کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی قول اور فعل کے حوالے سے اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کرو۔ اللہ کے حکم پر اپنا حکم مت رکھو، رسول اللہ کے حکم پر اپنا حکم مت رکھو، اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی مت رکھو، رسول اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی نہ رکھو۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ مادر پدر آزاد مت بنو۔ مادر پدر آزاد یعنی کہ ایسا مائنڈ سیٹ سیکولر ٹائپ کا کہ جس میں نام تو اسلامی ہو
بندے کا، اور کام کہیں سے بھی اسلامی نہ ہو، کیونکہ اسلام میں ادب ہے نا. یہ دیکھ لیں، آپ سن رہے ہیں آپ اور سنیں گے اب کہ کہاں کہاں ادب ہے، کہاں کہاں رسپیکٹ کرنا ہوگی، مرد کو بھی عورت کو بھی. یہ نہیں کہ صرف ایک کو، ایک طرف مرد ادب والا بنے، ایک طرف عورت ادب والا رہے. بچہ بھی ہو تو ادب والا ہو، جوان ہو تو ادب والا ہو، بوڑھا ہو تو ادب والا ہو. ادب سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ چلو بچہ ہے تو ادب کی کوئی مسئلہ نہیں. بچے کو بھی ادب سکھانا پڑے گا نا. جیسے کوئی بچے کو پڑھنا سکھاتا ہے، لکھنا سکھاتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، ہوتا نا خیال. بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کا نام اسکول میں رجسٹر کروا دیا جاتا ہے، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا بچہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ خیال رکھتے ہیں نا اس بات کا کہ بچے کو کیا سکھانا ہے. وہ ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو، بچیوں کو اللہ کا ادب سکھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھائیں. پھر اس کے بعد آگے مسئلہ ہے اور آگے پھر منزلیں ہیں. سب سے پہلے اللہ اور رسول کا ادب. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس میں یہ معلوم ہو گیا کہ جب سامنے اللہ کا کوئی فرمان آ جائے تو بس پھر آگے قدم مت بڑھانا اس سے، پھر اس کے پیچھے رہنا. اللہ کے حکم کے تابع فالوئنگ میں یہ ادب ہے. اگر آگے بڑھ گئے یعنی پرواہ نہ کی، کوئی توجہ نہ کی، تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. رسول اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر اس کے تحت کام کریں. اگر توجہ نہ کی تو پھر رسول اللہ کی بے ادبی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ نے فرمایا ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف چلنے کی بات ہو رہی ہے. چلیں، اگر صرف چلنے کی بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اللہ کے ساتھ کیسے ہوگی چلنے کی بات؟ اللہ تو مجسم نہیں ہے کہ کوئی چل رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ چل رہے ہو. رسول اللہ کے ساتھ تو ممکن تھا، صحابہ کرام چلتے تھے نا رسول اللہ کے ساتھ. کہیں آنا ہو، جانا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، امن میں ہو یا جہاد میں ہو، تو اللہ کے رسول کے ساتھ تو صحابہ کو چلنا پڑتا تھا. تو وہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں چل سکتا. تو علماء فرماتے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے فرمان سے آگے نہ بڑھو اور رسول کے فرمان سے آگے نہ بڑھو. یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، ورنہ بے ادبی ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں تو کوئی بات نہیں، تو پھر ایمان کہاں ہوگا؟ صرف نام ہوگا آپ کا اسلامی، نام لے کر آپ گھومتے رہیں، پھرتے رہیں کہ نام اسلامی ہے، خاندان مسلمان کا ہے، گھرانہ مسلمان کا ہے، مگر نہ اللہ کا ادب ہو رہا ہے نہ رسول اللہ کا ادب ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ؟ یہ تو خود اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ادب رکھو. حدیث موجود ہے بخاری شریف کی. صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے اور
آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ابو الدرداء ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں. یہ واقعہ ہے حدیث کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا, یا ابو الدرداء آپ ابو بکر سے آگے چل رہے ہو. وہ ذات کہ جو انبیاء کے بعد سب سے بہتر ذات ہے مخلوق میں, بہتر مخلوق ذات ہے ابو بکر صدیق, اب اس سے آگے چل رہے ہو ابو الدرداء, پیچھے رہو. ٹوکا یعنی کہ چلنے میں بھی سبقت مت کرو, یہ بھی بے ادبی ہے, پیچھے رہو. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر وہ ذات ہے کہ سورج طلوع اور غروب نہ ہوا سوائے اس کے کہ ابو بکر کے جیسی شخصیت اس کے سوا کسی پر سورج طلوع غروب نہ ہوا جو ان سے بہتر ہو. یہ حدیث شریف ہے, یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو حدیث کا واقعہ ہے بخاری شریف کا. تو معلوم ہوا کہ جب ایک صحابی کے آگے بڑھنا اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے, حضور نے فرما دیا ابو الدرداء پیچھے رہو, ابو بکر کے آگے مت بڑھو, آگے مت چلو. تو جہاں ایک صحابی کا ادب بتایا جا رہا ہے, وہاں پھر رسول اللہ کا ادب کیا ہوگا اندازہ لگا لیں آپ. اور وہ آگے پتہ چل رہا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا سورۃ الحجرات میں, جو سورۃ الحجرات ہے نا, اس کی تو ابتدائی آیات یہ آداب بارگاہ رسالت کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے اللہ نازل فرمائی. مشہور ہے یہ بات. ایمان والوں کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. تو مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ اور بھی باتیں ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یہ بھی ادب ہے, کیونکہ میرا موضوع کیا ہے جو میں نے پہلے بتا دیا, ادب کی شرعی حیثیت, شرعی اسٹیٹس ادب کا کیا ہے, یہ بات ہو رہی ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند کرنا یہ بھی بے ادبی ہے. صحابہ کو بتایا کہ جب آپ کی باتیں ہو رہی ہوں اللہ کے رسول سے تو اپنی آواز پست رکھو, سافٹ رکھو. ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی کرو گے تو بے ادبی ہو جائے گی. جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو ڈر گئے. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی, وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. رسول اللہ نے پوچھا بھائی ثابت کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے, بلاؤ. ان کو بلوایا, پوچھا ثابت کیا بات ہے, آپ نظر نہیں آ رہے ہو, میرے پاس آ نہیں رہے. عرض کیا یا رسول اللہ بہت ڈر گیا ہوں. کیوں ڈر گئے ہو؟ کہا یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو, اور میری آواز بھاری ہے, قدرتی طور پر میری آواز لاؤڈ ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گرفت میں آ جاؤں اللہ کی, تو مجھے ڈر لگتا ہے تو میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, آپ ان میں شامل نہیں ہو, آپ کی تو آواز بھاری ہے, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باتیں کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے ادب کی وجہ سے کہ آہستہ گفتگو کروں,
کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے اللہ کے رسول سے. حضرت سیدنا عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا آہستہ بات کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے کہ ذرا اونچا تو بولو، آپ کی آواز تو سنائی دے، آپ کیا بات کر رہے ہو. اندازہ لگائیں آپ. ہاں، کتنا خیال، کتنی پرواہ اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کوئی کمی نہ ہو جائے. پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور ان کے بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو. اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے ہو نا تو زور زور سے بات مت کرو، اتنی ہی آواز رکھو جتنی آواز بس ان تک پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ اس چلا کر بات کرنے سے تمہارے اعمال، اب اعمال کا کیا مطلب ہوا، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے تلاوت قرآن اس بے ادبی کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں. یہ فرما رہا نا اللہ، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال. تو تمہارے اعمال کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ تمہارے اعمال جو نیکی کے حوالے سے تم کرتے ہو نا وہ تو اپنی جگہ ہیں، مگر جب تم اللہ کے رسول کا ادب کا لحاظ نہیں کرو گے تو تمہارے دیگر اعمال ضائع ہو جائیں گے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں تو بہت نمازی ہوں، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جمعہ بھی پابندی سے ادا کرتا ہوں، تو میں تو پکا نمازی ہوں، میں تو پکا روزے دار ہوں، میں تو پکا تلاوت کرنے والا ہوں. تو اللہ نے فرمایا یہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر ادب کا خیال نہیں رکھا تو کیا ہوگا کہ تمہارے جو دوسرے اعمال ہیں وہ حقارت ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر نہیں ہوگی. یعنی تم تو سمجھ رہے ہو کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا نیک اعمال کرنے والا ہوں، مگر تم نے جب ادب کا خیال نہیں کیا، ادب کو کچھ سمجھا ہی نہیں تم نے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے سیکھا نہیں. علامہ اقبال جو گزرے نا شاعر مشرق، ان کا ایک شعر ہے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. سبحان اللہ، کیا فرما رہے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی پہلی سیڑھی اوپر جانے کے لیے ادب ہے، ارتقائی منزل کو طے کرنے کے لیے ادب ہے. ادب نہیں ہے نا تو آپ اپ گریڈ نہیں ہو سکتے، وہیں کے وہیں رہو گے، بلکہ اس سے نیچے آ جاؤ گے، تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے، ترقی کا نہیں. ترقی کے بجائے تنزلی، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں نا یہ بات. اللہ کو اپنے حبیب محبوب کی بے ادبی گوارا نہیں ہے. اللہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بے ادبی کرے ذرہ برابر. اب علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آیت تو تب نازل ہوئی جب صحابہ موجود تھے، آج تو کوئی صحابی نہیں ہے موجود. اب اس پر کیسے اپلائی کریں گے، آپ کیسے عمل کریں گے بتاؤ. تو علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی عمل لازم ہے. کیسے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
چاہے ان کے مواضع شریف میں موجود ہو، چاہے کہیں اور موجود ہو، ادب کے ساتھ پکارو. ان کا نام لو تو ادب سے لو. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا رحمت العالمین، یا شافع المذنبین، یا خاتم النبیین، القاب سے پکارو کوشش کر کے، اس طریقے سے. یہ ادب ہے. اور بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو اگر مدینہ طیبہ میں مواجہ شریف میں، تو بھی آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی کلام بھی ایسا نہ کرو پڑھتے ہوئے جس کی آواز بلند ہو جائے. ادب کرو، ادب. ایک اور شعر علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر. اللہ اللہ، یہ تو علامہ اقبال کی نظر ہے، ان کی سوچ ہے، اتنی بڑی عظیم سوچ ہے. ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید اینجا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بارگاہ رسالت جو ہے نا، وہ عرش کے نیچے ادب کے حوالے سے بڑی نازک جگہ ہے، نازک ترین. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی جو بہت بڑے ولی اللہ گزرے، سید الطائفہ رضی اللہ تعالی عنہ، غوث اعظم سے بھی پہلے، داتا گنج بخش لاہوری سے بھی پہلے، حضرت جنید بغدادی، ان کا نام لیا علامہ اقبال نے اس شعر میں. اور حضرت بایزید بستامی کا نام لیا، اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے. فرماتے نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، کہ یہ جگہ وہ ہے کہ تو کیا چیز ہے حضرت انسان، اے عام بندے تو کیا چیز ہے. جنید بغدادی اور بایزید بستامی کہ جن کا شمار اکابر اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کی سانسیں بند ہونے لگتی ہیں، لرزہ طاری ہوتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں میں حاضر ہوں. دنیا کے بادشاہ کے پاس جاؤں تو وہ ڈر نہ لگے، مگر یہ تو وہ ہیں جو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں. چنانچہ یہ دو آیت تو میں نے سورۃ الحجرات میں سے پڑھ لی. اب یہ کس کے ادب کے حوالے سے پڑھی ہے ذرا خیال کر لینا. یہ میں نے پڑھی ہے اللہ اور اس کے رسول. اب دیکھیں اللہ کے ادب کے حوالے سے میں ایک بات اور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا ادب کیسے ہوگا، تو اللہ کا ادب ایسے ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جل شانہ و عما نوالہ، جل وعلا، جل جلالہ، جیسے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نام کے ساتھ جل شانہ و عما نوالہ، اس کی بڑی شان ہے. اور دوسرا ادب کیا ہے کہ اللہ کے گھر کا ادب، وہ چاہے بیت اللہ شریف ہو چاہے مسجد ہو، دونوں کا ادب اپنی جگہ ہے. کہیں آپ نے سنا ہے کہ مسجد میں ادب کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی عالم تو یہ نہیں کہے گا نا، جاہل تو کہہ سکتا ہے. جاہل. ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی مسجد میں آ گیا، رسول اللہ کی مسجد میں، اور اس نے آ کر پیشاب کیا. حدیث موجود ہے بخاری شریف میں.
واقعہ، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد میں. صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف لپکے کہ اس کو پکڑے، ہو سکتا ہے کوئی مارتا بھی شاید. رسول اللہ نے ان کو روکا، صحابہ کو روکا اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا یہ جگہ مسجد میں پیشاب کرنے کی نہیں ہوتی، مسجد میں پیشاب کرنا درست نہیں ہے، پاک جگہ ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ پانی کا ڈول منگوایا، پانی بہایا، جگہ دھلوا دی اور صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ تنگی کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہو. یعنی کہ ایک جاہل بندہ ہے، اس کو سمجھاؤ، سمجھ جائے گا، بس ٹھیک ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں. تو مسجد بھی ادب کی جگہ ہے اور کعبۃ اللہ بھی ادب کی جگہ ہے. اب دیکھیں نا، کعبہ شریف کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو. ہماری نماز کا قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. اور کعبہ شریف کی طرف ہم پاؤں نہیں کرتے. یہ ادب ہو گیا اللہ کا، کیونکہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے کعبۃ اللہ. تو جب وہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی نسبت سے اس کا بھی ادب ہے، وہ اللہ ہی کا ادب کہلائے گا. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے فتاوی میں کہ ماں باپ بچے کو اگر سنائیں تو کعبے کی طرف پیر کر کے نہ سنائیں. وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کیسے سونا ہے؟ بچے کو کیا پتا کعبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو جدھر بھی پیر کر کے سو سکتا ہے. مگر ماں باپ کا کام ہے نا، ماں باپ کو پتا ہے کعبۃ اللہ کا رخ کدھر ہے، ڈائریکشن آف کعبہ کہاں ہے، اس طرف نہ خود پیر کریں، نہ پیر پھیلائیں اور نہ اپنے بچے کو پیر کرنے دیں. اس کو تمیز سکھائیں. یہ ادب ہے کس کا؟ کعبۃ اللہ کا. یہ ہے ادب. قرآن کا ادب آپ دیکھیں، قرآن کا ادب کیسا ادب ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی قرآن کو یوں پھینکتا ہو؟ عام کتاب کو تو کوئی پھینک سکتا ہے، قرآن مجید کو کوئی عقل مند بندہ پھینکتا ہے اٹھا کر؟ نہیں پھینکتا. بلکہ قرآن کا جو غلاف ہوتا ہے، جزدان، اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے. وہ اللہ کا ادب کہلاتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اس کا ادب لازم ہے. تو قرآن کا ادب بھی اللہ کا ادب ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو ایک طرف اللہ کا ادب، ایک طرف رسول اللہ کا ادب. یہ تو آپ نے سن لیا. اب گفتگو صرف ادب کے حوالے سے ہو رہی ہے. جو موضوع ہے میرا، الگ الگ موضوع میں انتخاب کرتا ہوں نا جمعہ میں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ مختلف موضوعات پر بیان سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. آج کا موضوع کیا ہے؟ ادب کی شرعی حیثیت. اللہ اور رسول کا ادب تو آپ نے سن لیا، اب کس کا ادب ہے؟ اب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کا ادب. قرآن مجید کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی کسی کی عبادت مت کرو اللہ کے سوا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اچھا سلوک کا معنی ادب. برا سلوک تو بید بھی ہو جائے گی نا. اچھا سلوک کا مطلب ادب ہوگا، جس طرح کا ادب ہو سکتا ہے. اسلام میں تو کافر ماں باپ، مشرک ماں باپ، ان کے بھی ادب کا حکم ہے. دیکھا آپ نے حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء
رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے، واقعہ ہے بخاری شریف کا، کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے وہ، ابوبکر صدیق کی پہلی بیوی تھی. کہا اسما نے کہ میری ماں مشرکہ ہے، وہ آئی ہے مجھ سے ملنے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی خاطر مدارات کروں، کھلاؤں پلاؤں؟ حضور فرمایا ہاں کھلاؤ پلاؤ، خاطر مدارات کرو. یعنی تمہارا دین اپنی جگہ ہے، اس کا مذہب اپنی جگہ ہے، وہ مشرکہ ہے، رہنے تو مشرکہ، اسلام کے خلاف اس کی بات نہ مانو، مگر اس کا ادب کرو اور اس کی خاطر تواضع کرو، یہ فرمایا. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان سے اف مت کرنا. باقاعدہ لفظ لایا اللہ نے اف. اب یہ اف کا لفظ تو ہم عام طور پر سب جانتے ہیں، اکثر منہ سے نکلتا ہمارے، اف کیا گرمی ہے، اف توبہ ہوتا ہے نا، اف تو بچہ بچہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، ماں باپ کے سامنے ایسا بنو. حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان کے مفسر، خزائن العرفان کے مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ادب میں سے یہ بات ہے، حسن ادب، کہ ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے، ہے نا. بھائی ماں باپ کا نام تو ہوتا ہی ہے نا، ماں کا بھی ایک نام ہوتا ہے، باپ کا بھی ایک نام ہوتا ہے، مگر فرما رہے کہ ادب ماں باپ کا یہ ہے کہ ان کو نام لے کر نہ پکارے، یہ خلاف ادب ہے. فرمایا اس میں ان کی دل آزاری ہے. اگر وہ سامنے نہ ہو تو کسی کے سامنے ان کا نام لے سکتے ہو آپ، کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ، مگر ان کو، ماں باپ کو ان کے سامنے ان کے نام سے مخاطب مت کرو، اے فلاں ادھر آؤ، یہ بے ادبی ہے ماں باپ کی. ماں باپ کے لیے جو القاب ہے نا، کہیں ابا، کہیں ابو، کہیں بابا، وہ کرو، لیکن ان کا نام لے کر مت پکارو، یہ خلاف ادب ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ بیان کیا انہوں نے، فرمایا ماں باپ سے اس طرح کلام کرے جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے کرتا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ سے ایسا بات کرے جیسے غلام اور خادم اپنے آقا سے بات کرتا ہے. اب بتاؤ کہ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنے میں، ہے نا. اس سے معلوم ہو رہا ہے نا آپ. چنانچہ اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف مت کرنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، یہ بھی بے ادبی ہے ان کی، جھڑکنا. جیسے کوئی جھڑکتا نا، اے ہٹو، یہ جھڑکنا ہو گیا، ارے جاؤ، یہ جھڑکنا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے نو، ناراض ہو جائے گا اللہ تم سے، غضب ہوگا اللہ کا تم پر، مت جھڑکنا ماں باپ کو. پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنا. آ گئی نا بات ادب والی. اللہ اور رسول کے ادب کے بعد اب میں آ گیا ہوں ماں باپ کے ادب کی طرف. وہ بات بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا ماں باپ کا ادب، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ادب والی بات کرنا اللہ فرماتا ہے. یعنی نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کلام کرنا،
آہستگی سے بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، یہ بات ہے۔ چاہے تم کتنے بڑے بن جاؤ، کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو بیچارے سادہ ہوتے ہیں، نہ پڑھے لکھے، نہ کوئی بڑے عہدیدار، بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھا دیتے ہیں، لکھا دیتے ہیں، کہیں سے کہیں اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے، اور جب وہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے غیرت، ہاں، بے شرم، بد نصیب۔ یہ کہنا چاہیے نا ان کو، ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہونا کوئی خوش نصیبی ہے کیا؟ تو بد نصیبی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے ادب سے بات کرو۔ یہ ہو گیا ماں باپ کا ادب۔ اب آ جائیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، اسی کے تحت اس کی فالوئنگ میں علماء، مشائخ اور پیران اعظام کا ادب بھی ہے، کیونکہ فرمایا وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا ہوا ہے، ان کا ادب بھی کرو۔ مرید ہو اور ادب نہ کرے، وہ مرید ہے کیا؟ نہیں، مرید ہو سکتا ہے، مرید نہیں۔ مرید کا معنی ہوتا ہے نافرمان، سرکش، باغی۔ تو مرید اور چیز ہوگی اور مرید اور چیز ہے۔ تو مرید بنو، مرید نہ بنو۔ کیا؟ ادب کو ملحوظ رکھو۔ ایک بڑا واقعہ لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس کتاب کا ذکر کیا ہے، سبع سنابل کتاب کا نام ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کا حوالہ دیا کہ بڑی عمدہ کتاب ہے اور بڑا شرف اس کو حاصل ہے۔ تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ، دہلی میں مزار ہے، فرمایا وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، تو یکایک کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ کیوں کھڑے ہوئے بھائی، کون آ گیا ہے؟ کھڑے ہو گئے، دیکھا ایک کتا گزر رہا تھا سامنے سے، اور آپ کھڑے ہوئے۔ پوچھا حضرت آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ کتا ہے، ابھی یہاں سے گزرا ہے، یہ کتا میرے پیر کی گلی کے کتے بے سے مشابہت رکھتا ہے، پیر کی گلی کے کتے سے مشابہت رکھتا تھا، تو میں کھڑا ہو گیا ادب کی وجہ سے۔ میر عبد الواحد بلگرامی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دوستو، پیر کی گلی کے کتے کے مشابہ کتے کا تو یہ ادب ہے، اگر کتا وہی ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو وہ کتا نہیں تھا، مگر اس کے جیسا تھا، لگا رنگ میں، روپ میں، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے منقبت کا، غوث اعظم کی شان میں منقبت، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اس میں ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا، شاہ احمد رضا خان سنی حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ نے، کیا شعر ہے؟ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، آگئی نا بات؟ تجھ سے در، کہ تجھ سے نسبت ہے یا غوث اعظم؟ تجھ سے در، پھر تیرے در سے نسبت ہے، اور تجھ سے در، در سے سگ، پھر در کا کتا، اس سے بھی مجھ کو نسبت ہے۔ مطلب یہ کہ میں تو تیرا بھی ادب کرنے والا ہوں، تیرے در کا بھی ادب کرنے والا ہوں، اور تیرے در کے کتے کا بھی ادب کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ تیرے در کا کتا ہے، اس کو تجھ سے نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ صرف اس لیے یہ شعر پڑھا میں نے کہ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء، مفتیان اعظام، محدثین، فقہاء، صوفیاء، اولیاء اللہ یہ بتا رہے ہیں ادب، اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، والدین کا ادب، اور مرشدان پاک کا ادب، مشائخ کا ادب، علماء کا ادب۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام شاہ، حضرت
صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار یہ باہر میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہے نا، میرے والد کا مزار ہے، الٹے ہاتھ پر میرے دادا کا مزار ہے۔ میرے والد نے جو کلام لکھا اس میں دیکھ لے ادب کی بتائی، اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے، کہ تو مرید تو بنا ہے مگر ادب کا خیال رکھنا، بغیر ادب کے خالی بیعت اور مریدی جو ہے نا وہ تیرے کام کی نہیں ہوگی، بے ادب رہ کر تو کچھ پا نہیں سکتا۔ اے مرید قادری پہلے ادب تو سیکھ لے، کچھ تو شیوائے گفتگوئے اہل رب تو سیکھ لے۔ اہل رب یعنی اللہ والوں کا ادب، ان کے ساتھ بات کرنے کا ادب کیسا ہوتا ہے تو سیکھ لے۔ ان کے ساتھ ایسے بات مت کر جیسے تو اپنے بے تکلف دوستوں کے ساتھ کرتا ہے، ابے ارے اڑے، پیر کے ساتھ ایسے بات کرے گا نہیں، چاہے فون پر بات کرے تب بھی، چاہے سامنے بات کرے تب بھی الفاظ کا چناؤ احتیاط کے ساتھ کر، الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کر، بے ادبی کے ساتھ گفتگو مت کر۔ بات کرنے کا طریقہ کس طرح ہے پیر سے گر نہ آتا ہے سناتا ہوں یہ اب تو سیکھ لے۔ ارے کہ کیا بات کرنے کا طریقہ اگر تجھ کو نہیں آتا تو پھر جاؤ سیکھنا کسی سے، اللہ والوں سے جا کے سیکھو بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو قرآن میں بیان کر دیا کہ ماں باپ سے کیسے بات کرنا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ اور رسول سے کیسے ادب کرنا، تو اب علماء نے بیان کیا ہے کہ پھر علماء اور مشائخ کا ادب کیسے کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جو میں نے گفتگو کی ہے وہ خاص اسپیسیفک ادب کی شرعی حیثیت پر بیان کیا ہے میں نے۔ شرعی حیثیت یہی ہے نا کہ شریعت سے ثابت ہے ادب، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں جب تک زندگی ہے با ادب رہنے کی توفیق عطا کرے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے یہاں خانقاہ میں لکھا ہوا ہے ہمیشہ سے کہ یہاں آؤ ادب کے ساتھ آؤ، ادب کے ساتھ رہو، بے ادبی سے کچھ نہیں ملتا۔ تصوف یا صوفیہ کا طریقہ ادب کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔